الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. محترم سامعین، آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث میں میت کے کو غسل دینے سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے میت کے اٹھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا ہوگا، اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اور یہی مقصد ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس حدیث کو وضو کے نواقض کے باب میں ذکر کرنے کا۔ مقصد یہ ہے کہ کیا میت کے اٹھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا ہوگا، یا میت کے اٹھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وضو کرنا استحبابی ہے، یا ایسا ہے کہ تجدید وضو سے متعلق ہے۔ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو کسی میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضأ، اور جو کسی میت کو اٹھائے یعنی کندھا دے تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق حکم ذکر کیا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی نے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے سہیل بن ابی صالح سے روایت کیا ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اس کے جتنے بھی افراد ہیں یہ سارے کے سارے شیخین کے یعنی امام مسلم اور امام بخاری کے رجال میں سے ہیں، ان کے افراد میں سے ہیں، سوائے سہیل بن ابی صالح کے یہ مسلم کی رجال میں سے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث پہ حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن مؤلف نے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے دو طریقے سے ذکر کیا ہے، ایک اسی سند سے جس سے امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، دوسری جو سند ہے اس سے سند کے اندر، پہلی جو سند ہے اس سند کے اندر انہوں نے ایک راوی کا اضافہ کر دیا ہے، اور اس راوی سے متعلق اضافہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا یہ حدیث کے ضعف اور اس کی کمزوری کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو مختصراً علامہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں صرف انہوں نے اتنا ہی ذکر کیا من غسل میتا فلیغتسل، جو کسی مردار کو، کسی میت کو غسل دے تو ایسی صورت میں وہ غسل کرے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا ہے کہ اسے امام احمد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جبکہ یہ حدیث نسائی کے اندر موجود نہیں ہے، تو گویا ان سے اس سلسلے میں وہم اور سہو ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ان کی کتاب سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اصل میں اس حدیث کے تعلق سے اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے ہے، یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ اثر ہے، اور اسی چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان سے اور امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ سے ذکر کیا کہ یہ اس کے اندر جو مرفوعاً ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ غلط ہے،
صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، یعنی یہ ان کا کلام ہے، اور یہی چیز امام بہقی رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مرفوعاً صحیح ہے، اور جن علماء کرام نے اسے مرفوعاً صحیح قرار دیا ہے ان میں امام ترمذی، امام ابن حبان، امام ذہبی اور خود مؤلف علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ذکر انہوں نے کہا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، لیکن اگر ان کے ساری سندوں کو جمع کیا جائے اور اس کے بعد جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے اقوال کو دیکھا جائے تو راجح یہی نظر آتا ہے کہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور جیسے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے، جبکہ دوسرے علماء کرام کا رجحان یہ ہے کہ یہ مرفوعاً بھی ثابت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے مرفوعاً ثابت مانتے ہیں تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اتباع کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جبکہ اگر ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مانیں گے تو پھر اس میں ہم تعویل کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہو، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا استحبابی طور پہ کہا ہو، تو حقیقتاً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ ہو۔ اسی لیے اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام کا راجح موقف یہی ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے ہیں۔ جو لوگ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ حدیث سے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی میت کو غسل دیا تو ایسی صورت میں اس پہ غسل کرنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے تو غسل کرے، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ میت بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، جوان ہو یا بچہ ہو، عورت ہو یا لڑکی ہو یا مذکر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی سارے اموات اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر کسی بچے کو بھی آپ غسل دیتے ہیں تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، اگر کسی بڑے کو بھی آپ بزرگ کو غسل دیتے ہیں تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، کسی مرد کو آپ غسل دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، کسی عورت کو آپ غسل دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، کسی بچی غرض کسی کو بھی آپ غسل دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، اور یہی بعض علماء کرام کا موقف ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک، ان دونوں صحابہ کرام کے نزدیک، اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، اور بعض تابعین کا بھی یہی کہنا ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام یعنی جمہور اہل علم، جن میں امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میت کے غسل دینے سے غسل مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ میت کو غسل دینے سے غسل کرنا مستحب ہوگا، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں یہ الفاظ وجوب پہ دلالت نہیں کرتے ہیں۔ وجوب پہ دلالت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی حدیث کے تعلق سے اگر اختلاف ہو جائے، کسی حدیث کے تعلق سے اگر اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ حدیث سے وجوب تک نہیں پہنچتی، وجوب سے نیچے کا مرحلہ اس کا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اس حدیث کے اندر اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ حدیث مرفوعاً ہے یا موقوفاً ہے، اور یہ حدیث ثابت ہے کہ غیر ثابت ہے۔ اب اس سلسلے میں چونکہ اختلاف علماء کرام کا ہو چکا ہے اور اس کے اندر دونوں احتمال پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو واجب قرار دینا گویا اس حدیث کو ثابت کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ماننا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن مفلح نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر حدیث کے اندر کسی قسم کی کمزوری ہو، حدیث اگر ضعیف ہو مثال کے طور پہ، یا کسی بھی قسم کی کمزوری اس کے اندر پائی جاتی ہو، اور وہ حدیث اور اس کے الفاظ وجوب پہ دلالت کرتے ہوں یا حرمت پہ دلالت کرتے ہوں،
یعنی الفاظ کے اندر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو یا اس حدیث کے اندر کسی چیز سے منع کیا گیا، تو قاعدہ یہ ہے کہ اسے وجوب یا تحریم پہ محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے کسی چیز کا وجوب ثابت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس سے کسی چیز کی حرمت ثابت کی جائے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کے غسل کرنے سے غسل کرنا مستحب ہے، ان کی مزید ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل امام دارقطنی اور خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن امام احمد، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لڑکے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور جو خود امام ہیں، ان کی سند سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی امام احمد بن حنبل سے کہا کہ عبداللہ النافع عن ابن عمر کی جو حدیث ہے، ایک حدیث کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے، کنا نغسل المیت، کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے، فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، تو ہم میں سے بعض غسل کرتے تھے اور بعض غسل نہیں کرتے تھے، یعنی ہم جب میت کو غسل دیتے تھے تو بعض صحابہ کرام غسل کرتے تھے اور بعض صحابہ کرام غسل نہیں کرتے تھے۔ تو گویا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام غسل کرتے تھے، کچھ غسل نہیں کرتے تھے، اور مستحب کا سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ واجب کو کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، تو آپ واجب کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن سنت کو بعض صورتوں میں آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سفر میں ہوں تو سفر کے حالت میں آپ سنتوں کی ادائیگی چھوڑ دیں گے، جبکہ واجب کی ادائیگی ہر صورت میں کریں گے۔ یا آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، آپ نے فرض نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نکل گئے، تو سنت کی ادائیگی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اس بات صحابہ کرام غسل کرتے تھے، بعض صحابہ کرام غسل نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب نہیں تھا۔ اگر واجب ہوتا تو سارے کے سارے صحابہ کرام غسل کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور یہی چیز راجح نظر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری جو چیز کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ جو شخص میت کو اٹھائے تو وہ وضو بنائے۔ میت کو اگر کوئی شخص کندھا دیتا ہے یا اٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو بنائے۔ علماء کرام کے اس سلسلے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وضو کرنا واجب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ تو چونکہ حدیث کے اندر جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اختلاف ہے، اور اختلاف کی صورت میں اس کی سب سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے استحباب پہ محمول کریں، تو یہاں بھی راجح یہی کہا جائے گا کہ راجح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کندھا دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وضو واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی چیز کے واجب ہونے کی دلیل چاہیے، اور اس بات کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ صحابہ کرام میت کو کندھا دیتے تھے اور اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ بہت سارے افراد کو صحابہ کرام نے کندھا دیا اور وضو کرنے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو وضو کرنے کا ذکر نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وضو نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان کہ غسل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے حدیث کے اندر وہ کسی حکمت کے تحت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ غسل کرنے کا یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ جب غسل دینے والا میت کو غسل دیتا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ موت کو سامنے دیکھتا ہے، میت کو سامنے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد جو چیزیں ہونے والی ہیں اس کے ذہن میں گردش کرتی ہیں، اس لیے اس کے بدن کے اندر سستی اور توڑ مروڑ ہو جاتا ہے، یعنی ذہنی طور پہ وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر چستی لانے کے لیے، سستی کو دور کرنے کے لیے اور اس سے سارے حالات سے نکلنے کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی غسل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بدن کے اندر نشاط آ جاتا ہے، تو اس نشاط کو لانے کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد، جماع سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ بدن کے اندر
جو کمزوری ہوتی ہے، جو سستی لاحق ہوتی ہے، اس سستی کو دور کیا جا سکے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ میت کو جب غسل دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میت کے بدن پہ کسی بھی قسم کی نجاست رہے، اور نجاست ہونے کی صورت میں جب غسل دیا جائے گا تو پانی کے چھینٹے اس کے بدن پہ پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں نجاست اس کے بدن کے کس حصے پہ پڑا اسے معلوم نہیں ہے، نجاست کا وہ حصہ اس کے بدن کے کس حصے سے جا کے ٹکرایا یا کہاں پہ پڑا اسے معلوم نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن کو دھلنے یعنی غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ دو حکمتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور یہ دونوں حکمتیں بظاہر درست نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے ہمارے سامنے، عن عبد الله بن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا قرآن کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے یا شرط نہیں، یعنی اگر آپ قرآن چھونا چاہتے ہیں، مصحف کو چھونا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا باوضو رہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب، وہ خط جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کے لیے لکھا تھا، اس خط کے اندر یا اس کتاب کے اندر، کتاب نہیں تھی وہ، خط کے شکل میں تھی، اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن کو صرف طاہر چھوئے، قرآن کو صرف طاہر چھوئے۔ اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے مسند روایت کیا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے موصولاً روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے ابن حبان نے، لیکن یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس کے اندر علت ہے۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری مدنی ہے، اور یہ تابعین کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، یہ ثقہ ہیں اور بہت ہی عبادت گزار تھے۔ ان سے کئی افراد نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے روایت کیا ہے۔ اور بعض جو شراح ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں عبداللہ بن ابو بکر یعنی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا وہ مراد ہیں، حقیقت میں وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن ابو بکر کا انتقال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے یہ خط لکھا تھا، جو کہ عمرو بن حزم ہیں، ان کے پوتے کہلائیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن حزم، یعنی اگر اس ترتیب سے آپ لیتے ہیں تو ان کے پڑ پوتے، عمرو بن حزم کے پڑ پوتے، یعنی پوتے کے لڑکے مراد ہیں، لیکن یہ تابعی ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ اس حدیث کو اگر بظاہر دیکھتے ہیں تو ظاہراً یہ حدیث صحیح نظر آتی ہے، یعنی اس کی جو سند ہے بعض کتابوں کے اندر وہ درست نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے حدیث پہ کلام ہے، اور علماء کرام نے کافی لمبا کلام کیا ہے اس پہ، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، جیسا کہ بعض علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن امت کا اس حدیث پہ عمل ہے، اور اس وقت سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس خط کے اندر زکوٰۃ کا بیان تھا، اور اس چیز کا بیان تھا کہ قرآن کو صرف طاہر چھوئے، اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں کا بیان تھا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفاصیل لکھوا کر حضرت عمرو بن حزم کو بھیجی تھی، اور یہ وہ کتاب تھی یا یہ وہ خط تھا جس پہ برابر عمل رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی اس پہ عمل رہا، اس کے بعد کے خلفائے کرام کے درمیان بھی کہ خلافت میں بھی اس پہ عمل رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو چیز ذکر کی جاتی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، حقیقت میں یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ علماء کرام کا اس پہ عمل ہے، اس لیے علماء کرام کی امت کا عمل ہے، اس لیے امت کے عمل کو لیتے ہوئے اس حدیث کو قوت ملتی ہے۔
مزید یہ کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، یعنی ہر وہ روایت جو قرآن کے چھونے سے متعلق ہے وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ لیکن ضعیف روایتیں جب کسی چیز پہ اکٹھا ہو جاتی ہیں، مختلف ضعیف روایتیں جب کسی ایک چیز پر اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اسے قوت مل جاتی ہے، اور اس کی سب سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث حسن قرار دی جاتی ہے۔ یعنی یہ حضرت عمرو بن حزم سے روایت ہے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ قرآن کو صرف طاہر افراد چھوئے۔ تو یہ ساری کے سارے سندیں جتنی بھی روایتیں ہیں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمرو بن حزم سے، یہ سب کی سب ضعیف ہیں، لیکن جب کئی ضعیف اکٹھا ہو جاتی ہے تو اسے قوت مل جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر اس معاملے کو دیکھتے ہیں، صرف اس معاملے کو، یعنی قرآن کو صرف طاہر چھوئے، اس سلسلے میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر انفرادی طور سے دیکھیں تو ہر روایت ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا یہ اہل سیر کے نزدیک، سیرت نگاروں کے نزدیک مشہور ہے، اور اہل علم کے نزدیک یہ اتنا معروف ہے کہ اس کا معروف ہونا ہی، اس کی شہرت ہی سند کے ذکر کرنے سے مستغنی ہے۔ یعنی بعض چیزیں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں اس کے لیے سند کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آتی۔ جس طریقے سے متواتر روایتیں علماء کے یہاں قابل قبول ہیں، اسی طریقے سے وہ روایتیں جن میں اگرچہ اختلاف ہے، جن کے سندوں میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن علماء کرام نے اس پہ عمل کیا ہے اور اسے لیا ہے، حجت مانا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حجت بن جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ عمرو بن حزم بن زید یہ خزرجی انصاری صحابی ہیں، یہ خندق میں شریک ہوئے اور خندق کے بعد جو غزوات تھے ان کے اس میں اندر بھی شریک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجران کے افراد پہ عامل بنایا تھا، نجران میں عامل تھے، وہاں کے والی تھے، اور انہیں بنایا تھا تاکہ وہ دین کو سمجھائیں، قرآن کو سکھائیں اور ان کے صدقات کو وصول کریں۔ اسی لیے ان کے پاس جو کتاب لکھی گئی تھی اس کتاب کے اندر صدقات کی پوری تفصیل بیان تھی کہ کہاں سے کتنا لیا جائے گا، یعنی اونٹ کے صدقات کا، اسی طریقے سے بکریوں کے، اسی طریقے سے گائے کے، اور اسی طریقے سے یعنی درہم اور دنانیر کی، ان ساری چیزوں کی تفاصیل اس کے اندر لکھی گئی تھی۔ اس کے اندر فرائض کو بھی ذکر کیا گیا تھا، دیات کا بھی تذکرہ تھا، بعض سنن کا بھی تذکرہ تھا، اور یہ ایک لمبی سی کتاب ہے یا لمبا سخت ہے جسے امام بہقی اور امام حاکم رحمہ اللہ نے مکمل تفصیل کے ساتھ، طوالت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کو صرف طاہر افراد چھوئے۔ چھونے کا جو ذکر کیا گیا ہے، مس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور مس سے مراد ہوتا ہے جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو بغیر کسی حائل کے چھوا جائے۔ مس کا مطلب ہوتا ہے بلا حائل کے کسی چیز کو چھوا جائے، یعنی آپ کے بدن سے وہ چیز جسے آپ چھونا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے تو یہ مس کہلاتا ہے۔ یہاں پہ دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اللہ یمس القرآن، قرآن کو، قرآن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے مراد اصل میں ہوتا ہے مقروء۔ قرآن کہتے ہیں وہ چیز جو پڑھی جائے، یہ پہلا مراد ہوتا ہے، وہ چیز جو پڑھی جائے۔ یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ کہ وہ حروف جو لکھے گئے ہیں، حروف جو لکھے ہوئے ہیں اسے قرآن کہا جائے گا۔ آیات جو مصحف کے اندر لکھی گئی ہے یہ آیات قرآن ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن دو جلدیوں کے درمیان، دو دفتیوں کے درمیان رہتا ہے، اسے عام طور پہ مصحف کہا جاتا ہے، اسے عام طور سے مصحف کہا جاتا ہے۔ قرآن وہ آیات ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ تو کس چیز کا چھونا حرام ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو آیات ہیں ان کا چھونا حرام ہے، جیسا کہ قرآن کے لفظ سے عموماً مراد لیا جاتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا، یعنی آپ نے آیات کو پڑھی۔ یہاں پہ اصل مقصود کیا ہے کہ وہ قرآن
جو دونوں دفتیوں کے درمیان موجود ہے جسے ہم مصحف کہتے ہیں اسے چھونا حرام ہے، اسے نہیں چھویا جائے گا۔ یہاں پہ جو کہا گیا قرآن سے مراد یہاں پہ مصحف ہے، قرآن سے مراد مصحف ہے۔ آج کے ہمارے زمانے میں مصحف پایا جاتا ہے، اس زمانے میں مصحف نہیں پایا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر کبھی کسی جلد پہ لکھ دیا جاتا تھا، کبھی کسی پتھر پہ لکھ دیا جاتا، کسی کاغذ پہ، کسی ورقے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، ایک جگہ جمع نہیں ہوتی جیسا کہ ہمارے یہاں آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ تو قرآن کا اطلاق اس زمانے میں اس پہ ہوتا تھا، اور آج کے زمانے میں جو مصحف ہمارے سامنے ہے اس پہ اطلاق ہوگا۔ تو گویا قرآن کو جب چھونا ہوگا تو ایسی صورت میں کسی حائل کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر ہم پاک نہیں ہیں، اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کسی حائل کے ذریعے سے قرآن کو چھوئیں گے۔ قرآن کا اوپری حصہ جو ہے جسے ہم دفتی کہتے ہیں، دونوں دفتیوں کے درمیان جو لکھا ہوا ہے یہ دفتیاں حائل نہیں ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دونوں دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا ہے اس لیے 3-4 صفحے کے بعد قرآن شروع ہوتا ہے تو حائل ہے، حائل نہیں ہے۔ یہ دفتی سمیت قرآن کریم ہے۔ مصحف کا جو نام دیا جاتا ہے یہ مصحف پورا کی پورا قرآن کریم ہے، اور اسے بغیر کسی حائل کے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یا آپ اور مصحف کے درمیان نہیں ہے، آپ اس کے بغیر جنابت کی حالت میں یا اسی طریقے سے ناپاکی کی صورت میں نہیں چھو سکتے۔ تو یہاں پہ قرآن سے جو مراد ہے وہ یہ کہ مصحف کو چھونا۔ قولہ الا طاہر، یہاں پہ کہا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو صرف طاہر افراد چھوئے۔ طاہر کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ کئی معنی پہ بولا جاتا ہے۔ پہلا معنی معنوی طہارت مراد دی جاتی ہے۔ طاہر کا جو الفاظ ہے یہ کئی معنی، یعنی طہر کا جو معنی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، طہارت کا جو معنی استعمال کیا جاتا ہے، اور مختلف معانی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی لغت کے اندر کبھی اس سے معنوی طہارت بولا جاتا ہے۔ معنوی طہارت کا مطلب یہ کہ ایمان ایک پاکی ہے، مومن پاک ہے، یعنی اس کا عقیدہ صاف ہے اور وہ پاک ہے، مشرک ناپاک ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ پاک نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا گیا ہے، انما المشرکون نجس، کہ مشرکین ناپاک ہیں، مشرکین ناپاک ہیں۔ تو وہاں پہ ناپاکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدنی طور پہ ناپاکی، بلکہ عقیدے کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے۔ تو یہ طہارت معنویہ اور طہارت غیر معنویہ، یعنی مومن ہر صورت میں پاک ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ پاک ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن کا عقیدہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہ معنوی طور پہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اگر اس معنی میں اگر ہم لیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف طاہر چھوئیں، تو اگر معنوی اعتبار سے لیں گے تو صرف مومن چھوئیں، یعنی قرآن کو کافر نہ چھوئے۔ دوسرا جو معنی اس کا ہے وہ یہ کہ حسی پاکی مراد ہے۔ حسی پاکی سے مراد کیا ہے کہ آپ کے بدن پہ نجاست ہو، آپ کے بدن پہ خباثت ہو، کسی بھی چیز کی نجاست ہو اور خباثت ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ حسی پاکی ہے۔ حسی پاکی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بدن پہ اگر ناپاکی ہے تو آپ اسے ظاہر کریں۔ ناپاکی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ ناپاکی پیشاب پیخانہ اس طرح کی چیزیں اگر اپنے بدن پہ لگی ہوئی ہیں جو ناپاکی میں شمار ہوتی ہیں، تو اس سے اگر کوئی پاک ہے تو ایسی صورت میں قرآن چھو سکتا ہے۔ اگر اس معنی میں ہم لیتے ہیں اللہ یمس القرآن الا طاہر کی حسی طور پہ پاکی ہونی چاہیے، تو اگر کوئی شخص پیشاب اور پیخانہ اور اس طرح کی نجاستوں سے اس کا بدن پاک ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے تعلق سے فرمایا انہا لیست بنجس، کہ بلی ناپاک نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر ناپاکی نہیں ہے۔ تیسرا جو معنی استعمال کیا جاتا ہے طہارت کے لیے وہ یہ کہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی۔ حدث اصغر یعنی پیشاب پیخانے سے باوضو ہونا، حدث اکبر یعنی
اگر جنابت ہے، حید ہے، تو ایسی صورت میں اس سے غسل کی پاکی حاصل کرنا۔ تو اگر اس معنی میں ہم لیتے ہیں، اس تیسرے معنی میں اگر ہم لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف باوضو افراد چھوئیں جو وضو کی حالت میں ہے، جو وضو کی حالت میں ہے وہ نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ اس معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکی حاصل کر لو۔ فَاتَّطَّهَّرُوا، تو وہاں پہ پاکی سے مراد کیا ہے کہ غسل کرنا اور باوضو ہو جانا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمان ہے لا يقبل اللہ صلاۃ الا بغیر طہور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وضو کسی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو طہارت کا لفظ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہر معنی میں اس حدیث کا مفہوم الگ الگ ہو جائے گا۔ پہلے معنی میں لیں گے تو کافر نہیں چھو سکتے، دوسرے معنی میں اگر لیں گے تو اگر ناپاکی کی حالت میں آپ ہیں تو چھو نہیں سکتے، اور اگر تیسرے معنی میں آپ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر باوضو آپ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں قرآن نہیں چھو سکتے۔ اب چونکہ لغت کے اندر ان تینوں معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کس معنی میں استعمال ہوا علماء کرام کے اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کو کافر نہیں چھوئیں گے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن اس بارے میں دوسرے معنی میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ آدمی نجاست کی حالت میں ہو تو نجاست اس کے ہاتھ میں لگی ہو تو قرآن کو نہیں چھو سکتا، لیکن تیسرے معنی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہاں پہ باوضو ہونا مراد ہے یا پھر دوسرا معنی مراد ہے، یعنی تیسرا معنی مراد ہے یا دوسرا معنی مراد ہے کہ آدمی پاک ہے لیکن باوضو نہیں ہے تو قرآن کو چھو سکتا ہے، یا قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہونا یہ شرط ہے۔ اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کرام کا یہ قول ہے، بالخصوص حنابلہ کا یہ رجحان ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، اگر باوضو ہے تو ایسی صورت میں قرآن کو چھوئے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ طہارت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ شریعت کے اندر وضو کرنے والے افراد پہ استعمال ہوتا ہے، وضو کرنے والے افراد پہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ اسی چیز کو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اسی کا فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کو باوضو ہونے کی صورت میں چھویا جائے گا۔ تیسری جو دلیل ان کی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ کبھی مومن کے لیے طاہر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، مومن کے لیے طاہر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن کے اندر بھی مومن کے لیے ایمان کا وصف استعمال کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ایمان والا۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہیں پہ کہ طاہر ہے، تو طاہر سے مراد یہاں پہ ان علماء کرام کے نزدیک آدمی کا باوضو ہے۔ دوسری بھی روایتیں ہیں کہ لا یمس القرآن الا علی طہر، کہ قرآن کو صرف طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں چھویا جائے۔ دوسری روایت ہے کہ لا تمس القرآن الا وانت طاہر، لیکن یہ ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ جمہور علماء کرام کے یہی موقف ہے کہ قرآن کو بلا وضو چھونا یہ حرام ہے، کوئی شخص اگر قرآن کو بغیر وضو کے چھوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اس کا چھونا حرام ہے۔ لیکن وہ مسئلہ یہی پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ طہارت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کیا یہ وضو کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا ناپاکی کے لیے؟ اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ بغیر طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکی کے بغیر قرآن کا چھونا یہ حرام ہے۔ اس میں علماء کرام کی کئی اقوال ہیں، علماء کرام کی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر ہر مومن پاک ہے، جیسا کہ پہلا معنی ہے ہر مومن پاک ہے، اس لیے ظاہریہ اور داؤد ظاہری اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مومن نجاست کی حالت میں بھی ہے تو قرآن کو چھو سکتا ہے، اور اسی کا فتویٰ بعض علماء کرام ہمارے زمانے میں دیتے ہیں، اور دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور کوئی بھی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی ہے جو یہ کہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا حرام،
لیکن اس سلسلے میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے درمیان ہمیں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے کہ قرآن کو صرف پاکی کی حالت میں چھویا جائے گا، صرف پاکی کی حالت میں چھویا جائے گا. اس میں جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ داؤد الطاہری نے اختلاف کیا ہے، ان کے علاوہ کسی عالم نے اس سلسلے میں اختلاف نہیں کیا ہے. اس لیے یہ چیز بہت بعید نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جو داؤد الظاہری کا قول ہے وہ یہ کہ قرآن کو ناپاک شخص بھی چھو سکتا ہے، کوئی جنبی یا حائضہ عورت بھی چھو سکتی ہے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث بذات خود حجت ہے اور اس کے اتنے طرق ہیں جو حجت ہونے کے لیے کافی ہے. علماء کرام کا اس حدیث کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حجت ہے. تو یہ کہنا کہ نجاست کی حالت میں قرآن چھویا جا سکتا ہے یہ کسی بھی طور سے راجح قول نہیں ہے، اور علماء کرام کے سارے اقوال اسی پہ ہیں کہ نجاست کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتے. صرف داؤد الظاہری کا یہ قول ہے کہ نجاست کی حالت میں قرآن چھو سکتے ہیں. دوسرا جو معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وضو اور غیر وضو کا، وضو اور غیر وضو کا. بہت سارے علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ اگر وضو کے بغیر قرآن کا چھونا یہ درست نہیں ہے، اور قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے اسی طریقے سے قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے. اور اس سلسلے میں دوسری دلیلیں بھی وہ دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوئیں گے. وہاں پہ مطہرون سے جو مراد ہے وہ فرشتے ہیں. راجہ قول کے مطابق وہاں پہ مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، عام افراد نہیں ہیں. اس لیے جو چیز مجھے راجہ نظر آتی ہے ان دونوں مسئلوں کو، ان دونوں قول کو دیکھنے کے بعد اور دونوں دلیلوں کو دیکھنے کے بعد، وہ یہ کہ وضو کرنا یہ مستحب ہے، وضو کر لینا مستحب ہے، تاکہ حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس کے مطابق عمل ہو جائے اور پاکی کی حالت میں یعنی باوضو ہو کر وہ قرآن کو چھوئے، تاکہ دوسرے علماء کرام کی جو اقوال ہیں ان کی مخالفت لازم نہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص سے بغیر وضو کیے ہوئے قرآن کو چھوتا ہے تو اس صورت میں قرآن کا چھونا جائز ہے، اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے. اس لیے کہ اس حدیث کے اندر طاہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. طاہر کا معنی ہوتا ہے پاک، طاہر کا جو معنی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور یہاں پہ طاہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. طاہر کا دوسرا معنی بھی آپ بوضو شرعی طور پہ اگر لیتے ہیں تو طہور سے آپ طاہر کہیں گے تو اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ باوضو ہونا، دونوں معنی ہوتا ہے. لیکن چونکہ صراحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، اس صراحت نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز مجھے راجح نظر آتی ہے، حالانکہ اس کے یعنی میرے قول کی موافقت میں بہت سارے علماء کرام ہیں اور دوسرے قول کی موافقت میں بھی علماء کرام موجود ہیں. یعنی کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کیے ہوئے چھویا جا سکتا ہے. وضو کرنے کی کوئی دلیل، صریح دلیل موجود نہیں ہے، اور جو دلیل ہے اس دلیل کے اندر احتمال پایا جاتا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب دلیل کے اندر احتمال پایا جاتا ہے تو اس صورت میں اس دلیل کو کسی مسئلے کے لیے حجت بنانا یہ درست نہیں ہوتا. اس لیے جو چیز مجھے نظر آتی ہے اس دونوں قول کو، ان کی دلیلوں کو دیکھنے کے بعد، وہ یہ کہ قرآن کو بلا وضو چھویا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قرآن کو بلا وضو نہ چھویا جائے، قرآن کو بلا وضو نہ چھویا جائے، یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کو بغیر وضو کے چھوتا ہے تو اس صورت میں اسے چھو سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبولیت سے نوازے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.